الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے، پھر وہ اس کے پاس لے کر آئے جبکہ اس نے اس کے پکانے میں گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے، تو مالک کو چاہیے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اسے بھی کھلائے۔ اگر وہ کھانا تھوڑا ہو جو دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے تو مالک کو چاہیے کہ کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی اس خادم کو دے دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں حسن معاشرت کی ایک بہترین تدبیر بتلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے کچھ منگوائے کھانے پینے کے لیے، خواہ وہ ہمارا خادم ہو، نوکر ہو، یا کام کرنے والا اپنے پاس ہو، کوئی بھی بندہ ہو، یا اسی سے کھانا وغیرہ بنوائے یا کہیں باہر سے منگوائے، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی اس کھانے میں شریک کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے منگا کر کے کھا لے اور جو بیچارہ لا جائے وہ کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہے۔ یہ اخلاق اور مروت ہمدردی کے خلاف بات ہے۔ جس نے کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے یا جس نے کھانا لایا ہے، انتظام وغیرہ کیا ہے، تو اس کو بھی اس میں بیٹھانا چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کھانا تھوڑا ہو جو دونوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے، سب کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو کم سے کم ایک دو لقمہ ہی صحیح اس میں سے اسے دے دیا جائے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ بھلا بتائیں، اگر کوئی مالک اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے کام والوں کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرے گا تو کتنا اسے ثواب ملے گا، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کے دل میں مالک کی کتنی اہمیت اور عزت بیٹھ جائے گی، مالک کی قدر بیٹھ جائے گی، اس کا احترام بیٹھے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا مالک تو بڑا نیک ہے، اچھا ہے، ہمارا اچھا خیال کرتا ہے۔ ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور کوئی دل سے دعا دے دے تو یہ سمجھ لیجیے سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ بڑی دولت ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اس میں اس کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی گھروں میں بھی، گھر میں کام والے ہیں یا کوئی ایسا ہے جو ہمارے گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، خدمت کر رہا ہے، ہم نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے گھر سے، تو وہ کچھ لا رہا ہے تو اس کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لیں۔ اسی طریقے سے کبھی ہم مارکیٹنگ کرنے کے لیے، شاپنگ کے لیے گئے، تو جہاں 2-4-5 ہزار کی سامان اپنے لیے خریدا، اس میں سے 100-200 کے کچھ سامان اس کو بھی خرید کر کے دے دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال فرمایا ہے غریبوں کا اور کمزور طبقوں کا اور کمزور لوگوں کا، اور کتنی اچھی چیز بتلائی ہے۔ اس پر آدمی عمل کرنے لگے تو یہ جو فرق ہے نا غریب اور امیر کا، ایک دوسرے کے تئیں دل میں جو نفرت ہے اور حسد ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ غریب سمجھے گا کہ بھائی یہ مالدار ہیں، ہمارے مالک ہیں، یہ تو ہمارے آدمی ہیں۔ یہ پھر یہ گروپ بندی ختم ہو جائے گی، محبت کا جذبہ آپس میں پیدا ہوگا۔ اس لیے اس پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔